جلسہ نتیجہ جلسہ محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اور جملہ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گل قبا امداد کن۔ غوث اعظم زمانی بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا مفتاد کشتی مدد کن، مدد کن، مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری نعرہ غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو دو جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ بڑی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد عادل الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حضرین کرام، شروع سے اب تک نعت و منقبت اور نقیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا محمود گوہر صاحب اللہ بامزلہ العلی نقابت میں ایک انوکھا نام ہے، اور کبھی کبھی ایسا شعر یہ کہہ دیتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک شعر کچھ لوگوں کے کئی کلاموں پہ باہر بھاری پڑ جاتا ہے، اور یہ سارا فیض سرکار اعلیٰ حضرت کا ہے۔ ایک نمایاں کارنامہ حیات اعلیٰ حضرت منظوم کر کے قوم کو پیش کر کے آپ نے بھی انجام دیا ہے۔ میں پوچھ رہا تھا کہ آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہوئی جب حیات اعلیٰ حضرت کو منظوم کیا؟ کہنے لگے لگ بھگ مجھے یاد ہے تقریباً 500 سے زیادہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں، اور رب نے ایک اور بڑی کامیابی ان کو عطا کی ہے کہ پی ایچ ڈی میں نمبر آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید دین و مسلک کا کام ان سے اللہ سلامت رکھے۔ آج کی حسین محفل میں حاضری سعید سجادہ صوفی عبدالشفیع صاحب اللہ کی دعوت محبت پہ ہمارے سلطان بھائی اور جملہ رفقا احباب کی محبت پر یہاں پر حاضری ہوئی ہے۔
یہ علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ ہے، بہت سارے اس میں ابھی محبوب گوہر صاحب نے صوفی قاسم صاحب قبلہ کے حوالے سے بتایا، مستجاب الدعوات ہیں۔ میں یہی بات کہتا ہوں کہ میلا لباس دیکھ کے یہ فیصلہ نہ کر میں کون سا درخت ہوں یہ پھول بتائے گا۔ اگر کوئی خاموش بیٹھا ہے تو اندازہ یہ نہیں لگانا چاہیے کہ یہ ہے کیا، یہ ہے کیا، یہ ہے کیا۔ کتنے میں تو نیچے تک کی بات کرتا ہوں شہباز بھائی، نیچے تک کی بات کرتا ہوں کہ کبھی کسی کا ظاہر دیکھ کے تانا نہ دے، رب جانے اس کی باتیں کیسی گزرتی ہوں گی۔ کوئی نہیں جانتا ہے، ضروری نہیں ہے جو تسبیح لے کے ممبر پہ بیٹھا ہے وہ فارسہ ہوگا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے جو میخانے سے نکلا ہے وہ پی کر ہی آتا ہوگا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی میخانے میں تبلیغ کرنے گیا ہے، کچھ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو کسی کا ظاہر دیکھ کر کے اس پر ان کو نہیں لگانا چاہیے۔ ماشاءاللہ شاعر اہل سنت بھائی اسد افراد کتنی ساتھ ہو رہی ہے، بیٹھے بیٹھے استقبال کرنا، نعرہ لگا دیتا ہوں، نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ حضرت اسد اقبال کلکتوی صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے، تشریف لائیں حضرت۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ دیکھیے میری سمجھ میں یہ جملہ نہیں آتا شاعر انٹرنیشنل، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا، اس جملے پہ کئی گنا بھاری ہے ناشر مسلک اہل حضرت ہونا، مداح خیر الانام ہونا، اس سے بڑے فخر کی بات اور کیا ہوگی۔ تو مداح خیر الانام جس کی زندگی حضور کی نعت خوانی میں گزر گئی، اور اللہ کرے ہم سب کی باقی زندگی حضور کی ثنا خوانی میں گزر جائے۔ اس سے بڑی نوکری میں نہیں سمجھتا ہوں کچھ بھی۔ کوئی کچھ بھی کرے، باتیں کرے، لوگ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہوں جو یہ بات کرتے ہیں، لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے پر نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ یہ بڑی بات ہے حضور کا نعت خوان ہونا، حضور کا ثنا خوان ہونا بڑی بات ہے۔ تو ماشاءاللہ بتائے خیر الانام میں یہ سب اس بات کلکتوی صاحب آ چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں رات بھی جانتے ہیں جب کوئی آ جائے تو پھر جو پہلے سے وہ سمجھ لو اس کا جانے کا وقت آ گیا ہے نا؟ وقت آ گیا کہ نہیں جانے جانا نہیں ہے۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، ہم تو قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ تو آج کی جو محفل سجی ہے حضرت عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ عرس کی محفل ہے۔ یقین جانے کچھ محفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ مجمع ہو نہ ہو لیکن روحانیت اتنی ہوتی ہے کہ محفل سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر حضور کی محفل میں دل لگنے لگ جائے تو سمجھ لو توجہ حضور کی ہو گئی ہے، حضور کی توجہ ہو گئی۔ آج ہمارے پیشر و خطیب فرما رہے تھے ہمارے ہاتھ میں دامن بھی بزرگوں کا ہے، اور آج جہاں بیٹھے ہوئے یہ آنگن بھی بزرگوں کا ہے۔ نصیب اپنا جسے چاہا در پہ بلا لیا، ورنہ ممبئی والے، کلکتہ والے، مراد آباد والے کس کی کیا اوقات ہوئی آ جائے، کس کی حیثیت ہے کہ خود چل کے آ جائے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے وہ فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جو جہاں سے آیا ہے اپنی مرضی سے نہیں، بلایا گیا ہے، بلایا گیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔
آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی آ نہیں سکتا۔ خود بتائے آپ، ہماری بیٹھک میں ہماری مرضی کے بغیر کوئی نہیں آتا، تو ان کی محفل میں ان کی مرضی کے بغیر کون آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا نا۔ اگر آ بھی جائے ہماری مرضی کے بغیر تو زیادہ دیر رکتا نہیں ہے نا۔ اگر صاحب خانہ نظر پھیر لے تو کسی کو دیکھا دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے 2 منٹ لگتے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ بھائی اگر گھر والا نظر پھیر لے تو بندہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، گھر والا نظر پھیر لے تو پھر کس کی ہمت میں بیٹھا رہے؟ اگر کسی کا جی چاہے تو اٹھ کے جاؤ، تو پھر وہ الزام خطیب کو نہ دینا، نعت خواہ کو نہ دینا، اپنے آپ سے پوچھنا ادب لے کے بیٹھا تھا کہ نہیں؟ کوئی کمی تو ایسی نہیں ہو گئی جو آنگن سے اٹھا دیا گیا۔ یہ بزرگوں کی محفل ہے، فرمایا گیا علماء کی محفل میں زبان سنبھال کے جایا کرو، بزرگوں کی محفل میں دل سنبھال کے جایا کرو۔ بھائی شہباز مرزا کلکتری صاحب پڑھا انہوں نے بہت اچھا پڑھا، جی چاہتا تھا پڑھتے رہے، اس لیے کہ جب بات ان کی ہوتی ہے نا تو پھر محفلوں سے جی بھرا نہیں کرتا ہے، جی بھرا نہیں کرتا ہے، اور دل لگتا ہے جب نعت کا سنا بنا۔ لیکن شرط ہے پھر نعت کے طریقے سے، نعت کے طریقے سے ہونی چاہیے، تو پھر سننے میں مزہ آتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم ایک بزرگ کی محفل میں بیٹھے، تھوڑا سا ایک تصوف کا درد پلٹ لیں۔ بھلا اس کا نہیں ہوتا ہے جو صرف اپنا بھلا چاہتا ہے، بھلا اس کا ہوتا ہے جو دوسروں کا بھلا چاہتا ہے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ رہا، جب ہاتھ اٹھے تو کہتے مالک فلاں کو یہ دے دے، فلاں کو یہ دے دے، مالک محمود کی امت کو نقصان سے نکال کر فائدے کی منزل میں رکھ دے۔ جب وہ یہ کہتے تھے تو اللہ پہلے ان کا بھلا کرتا تھا، پھر اس کے بعد باقی کا بھلا کرتا تھا۔ لیکن یہی سبق آج ہم سمجھ نہیں پا رہے، اسی سبق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنے سے زیادہ دوسرے کا بھلا سوچا کریں۔ وہ پتہ نہیں کس نے کہا تھا یا کس کے شعر تھے، کس کے جملے تھے، بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا۔ مجھے یہ تو یاد نہیں ہے کہ کس کے، لیکن کہی تھی یہ بات کسی نے۔ یہ تمام بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی عمر کا صدقہ عطا کرے۔ ہاں، تو سب سے پہلا کام یہ ہے ہمیں دوسروں کے ساتھ بھلا کرنا، لیکن معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر دوں، خود نمائی، خود پسندی، خود ستائش بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ کہیں کیسے؟ ہم میں سے 80% لوگ مسجد میں نہیں جاتے۔ اگر ہندوستان کا جائزہ لیں 80% لوگ مسجد میں نہیں جاتے۔ جانے سے مراد 5 وقت نماز کی بات کر رہا ہوں، ایسے تو لوگ کبوتر بھی پکڑنے چلے جاتے ہیں۔ میں نماز کی بات، 5 وقت نماز میں ہندوستان میں 80% سنی نہیں جاتے، اور جو جاتے ہیں نا ان میں بھی لا ماشاء اللہ نیت خالص ہوتی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ گیا نا اور ایک بندہ مسجد میں نظر نہیں آیا تو وہی چیخنے لگتا ہے، آج رشید نہیں ہے نماز میں، آج وکیل نہیں آیا نماز میں۔ اب اگر آپ ان سے یہ کہیں چچا یہ کیا کر رہے ہو، کہیں وہ نہیں دیکھا نا تو خیال آیا کہ وہ کیوں نہیں آیا، خیال آیا وہ کیوں نہیں آیا، تو بھائی آپ یہ نہ کہیں وہ کیوں نہیں آیا۔ مجھے ہمدردی تھی، ہم سمجھتے ہیں
آپ دوسرے کو ٹوک کر کے اپنا تقویٰ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی پارسائی دکھا رہے ہیں، یعنی کہ آپ کی کبھی قضا نہیں ہوتی ہے، کہتا مجھے درد ہے اس کا سینے میں، اس لیے میں نے پوچھ لیا۔ میں کہتا ہوں یہ کون سا طریقہ ہے اصلاح کا؟ اصلاح تو میرے پیغمبر نے بھی کی ہے، اصلاح تو ہمارے نبی کے صحابہ نے بھی کی ہے، لیکن کبھی کسی کو رسوا تو نہیں کیا تھا، کبھی کسی کو ذلیل تو نہیں کیا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسجد میں کھڑے ہو کر کے آواز دینے والوں سے، اگر واقعی کسی کی نماز چھوٹنے کا تجھے درد تھا، واقعی تجھے خیال تھا کہ آج کسی کی چھوٹ گئی ہے، تو یہاں شروع مچانے کی ضرورت کیا تھی؟ وقت تو تھا نا تیرے پاس، تو کوئی BM تو تھا نا، جو ایک منٹ تیرا نکت پڑت روپ میں گزر رہا تھا، نماز سے فارغ ہوتا، اسی مسلمان کے دروازے پہ جاتا، دستک دے کے سلام کرتا، تنہائی میں لے کے بیٹھتا، پھر اس سے کہتا یار تیرے بغیر سب میں دل نہیں لگ رہا تھا، تو لگیتا تو اچھا نہیں لگ رہا تھا، تیرے یہ جملے ہوتے خدا کی قسم کسی کی عزت میں رہ جاتی اور دل نہ بھی چاہتا، پھر بھی تیرے جملے پہ مسجد میں آ جاتا، عبادت کا عادی ہو جاتا، لیکن ہماری حجتائش ہے، آپ لگے ہماری اپنی تاریخ پسندگی ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں لوگوں کو کسی کا پتہ چلے نہ چلے، ہماری نمازوں کا پتہ چل جائے، ہمارے سجدے کا پتہ چل جائے، اور بھائی دنیا کے لیے سجدے نہ کر، اگر کرنے ہیں تو خدا کے لیے سجدے، خدا کے لیے سجدے، اللہ کے لیے سجدوں کے عادی بنے، اپنے لیے نہیں، رب کے لیے جھکنے کے عادی، رب کے لیے جھکا کر، او بھائی رب کے لیے جھکنے کے عادی بنے، کبھی گھمنڈ نہ کرنا۔ کمال یہ نہیں ہے تو 5 ٹائم پڑھ رہا ہے، کمال تب ہوگا تو 5 ٹائم پڑھنے کے بعد پھر بھی یہ کہ مالک میرے سجدے قبول کر لے۔ تیری میری اوقات کیا ہے؟ ہمارے سجدے دکھاوے سے خالی نہیں، ہمارے سجدے بغض اور کینے سے خالی نہیں۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ہم مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، قاعدے میں بیٹھتے ہیں نا، حکم یہ ہے گود میں دیکھو، لیکن قریب والے کا دامن دیکھتے ہیں، سجادہ صاحب نے کپڑا کون سا پہنا ہے، پیر صاحب کے شہزادے کی پگڑی کا کپڑا کون سا ہے۔ ہم تو بیٹھ کر کے نماز میں بھی یہ خیال لگایا کرتے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح اگر مسجدوں کے اندر بھی دلوں میں یہ میل رہے گا تو سجدے کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح آج مسجد اقصیٰ کا درد پوری دنیا کے سینے میں ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہم مسجد اقصیٰ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں اور حق بنتا ہے سب کو دعائیں کرنا چاہیے، لیکن شیخ سعدی شیرازی سے کسی نے کہا تھا یا غالباً امام غزالی سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت بتائیے دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ آپ نے 2 باتیں کہی تھی، فرمایا زبان سچی رکھ لے، رزق حلال کھایا کر، اللہ ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ 2 کام ہونے چاہیے، بالکل بالکل، زبان سچی ہونی چاہیے، رزق حلال ہونا چاہیے، زبان سچی ہو اور رزق، سارے زبان بولے رزق، زبان سچی ہونا چاہیے۔ یہ فون آیا میں اس نے تباہ کر دیا، بیڑا غرق کر دیا، ہوتا پٹنہ میں بتاتا مظفرپور۔ شہباز بھائی توجہ فرمائیں، ہوتا پٹنہ میں بتاتا مظفرپور، 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ، کہتا ابھی آیا ابھی آیا۔ جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھا جاتا، نہیں سمجھا جاتا، اور اس نے قوم کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، قوم کا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ سمجھے ذرا، یوں ہی کسی کی چوکھٹ پہ بھیڑ نہیں لگ رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرکار عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حضور تیزے علی کے قدموں تک پہنچ گئے تو بڑی بن گئے؟ نہیں، پہلے پوری ہسٹری کھنگالی جاتی ہے، پوری فائل تیار ہوتی ہے، وہ فائل یہاں سے چل کے بغداد والے کی چوکھٹ پہ جاتی ہے، بغداد والا مہر لگاتا ہے اپنی، پھر وہ فائل حیدر کرار میں جاتی ہے، پھر مولا علی کے سائن ہوتے ہیں، پھر مصطفیٰ کی چوکھٹ پر جاتی ہے، جب آقا اس کو پاس کر دیتے ہیں پھر ولی ولایت کا کوئی معیار دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ بعد کا عبدالقادر جیلانی کیا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث پاک، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی۔ آج تو مزاج بن گیا، جتنا بڑا نصیری اسے اتنا بڑا ولی کہہ رہے ہیں۔
ایک وقت کا سجدہ نہیں کر رہا صوفی یہ پاس ہوا ہے. حرام حلال کی تمیز نہیں کہ پہنچا ہوا اسے نہیں کہتے جو حرام حلال سب کھا جائے. پہنچا ہوا وہ ہوتا ہے جو ملے تو سچے کے ساتھ حرام کھائے نہ ملے صبر کرے مل جائے شکر کرے مل جائے پوچھے ایسی زندگی ہے وہ مچل کے کہے میرے پروان میں بنے لائن کی پھسل پہ لگا چلتیاں کھائے کھا چھوڑ کے سب کھاتے. اسے پہنچا ہوا کہتے ہیں. ننگے پتنگوں کو پہنچا ہوا کہہ دیا. مجھے سچ بتائیے میرے کہنے پہ میرا بیٹا دوڑ کے نہیں آتا. آپ کے کہنے پہ آپ کی بیوی نہیں چلتی. جو آپ کی کمائی کرتے ہیں وہ بچے آپ کے لیے 1 گھنٹہ نہیں اٹھتے. کچھ تو بات ہوگی نا اس بابا میں جس نے صرف پڑوس کے نہیں ممبئی تک کے دیوانے بلا رکھے. ممبئی تک کے بلا رکھے. مجھے بات یاد آ گئی ہے. بات یاد آئی ہے مجھے. ممبئی کی وجہ سے پیسے دے رہے ہو کوئی شرک نہیں بھائی. جو میرے لیے آیا ہو وہ قطعی مجھے کچھ نہ دے. ہاں میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یاد آ رہی ہے مجھے سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی. بہرائچ ہی نہیں ہندوستان کی شان ہے. سید سالار مسعود غازی. تو وہاں پہ ایک رسم ہوتی ہے شادی کی. اس عجیب طریقے بزرگوں کے اپنے طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. حیرت ہے نا پہلے تو صرف غیر بزرگوں کی کرامت کے حوالے پوچھا کرتے تھے. آج تکلیف ہوتی سنی ہو کے پوچھتا حوالہ کدھر. پہلے غیروں کو حوالے دینے پڑتے تھے آج اپنوں کو حوالے دینے پڑتے. ہاں یہاں تک کہ وہ صفات کی کرامت پہ لوگ ہنس سکتے ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا؟ بیٹے تیرے جیسے گدھے کی سمجھ میں نہیں آتا. اسی کو تو کرامت کہتے ہیں. ہاں اسی کو تو کرامت کہتے ہیں. ایک بزرگ سید سالار مسعود غازی مشہور نام ہے کوئی ڈھکا چھپا نام نہیں. آپ کا ایک خادم تھا چاہنے والا دیوانہ. آپ کا دیوانہ تھا اور وہ ایک بزرگ کا خادم تھا. بال کاٹتا تھا. جب بال کاٹنے کا کام کرتا تھا نا عرس آ گیا مسعود غازی کا. مسعود غازی کا عرس آ گیا. اس نے کہا حضور مجھے جانا ہے بہرائچ شریف. آپ کہنے لگے چلا جانا چلے جانا چلے جانا. اس نے کہا حضور میں نے ٹکٹ لے لیا. 2-3 سال روکتے رہے. تیسری بار بنا پوچھے اس نے ٹکٹ لے لیا. وہ کہنے لگا حضور میں نے اس بار ٹکٹ لے لیا ہے. تو تھوڑا سا غصہ ہوئے. تو نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا حضور گاڑی جائے گی میں اسی سے نکل جاؤں گا. آپ جانے نہیں دیتے تھے نا اس لیے بغیر بتائے میں نے ٹکٹ لے لیا. سنتے رہیے گا. تو فرمانے لگے اچھا ٹھیک ہے جانا مگر مجھ سے ملے بغیر مت جانا. بس جانی جو گاڑی تھی جس طرح کی بھی تھی وہ جانی تھی دوپہر میں. اس سے کہا کہ حضرت نے کہا تھا ملے بغیر مت جانا. آ گیا ملاقات کے لیے. حضرت نے ظہر کی نیت باندھ لی. خادم تھا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا. نیت 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 پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ جو گاڑی جانے والی تھی چلی گئی. اب چلی گئی تو کچھ جو ہوتے نا منہ چڑے مریض ہوتے. منہ چڑے بھی کچھ بھی کہہ دیتے اور یہ ان کے ناز اٹھایا کرتے. یہ ان کے ناز اٹھایا کرتے جن سے پیار زیادہ ہوتا ہے ان کے ناز پھر اٹھائے بھی جاتے ہیں. تو چونکہ لاڈرا تھا سلام پھیر کے پاری ہو کے کہنے لگے اب بتا کہاں جا رہا تھا. اس نے کہا یہ رہا ٹکٹ پکڑو کوئی کہیں نہیں جانا. جو جانے والے تھے وہ تو چلے گئے. اب کیا فائدہ؟ کہنے لگے اگر ان سے پہلے پہنچا دوں تو اگر ان سے پہلے پہنچا دوں تو رونے لگا. حضور مذاق نہ کرے دیوانوں سے ایسا مذاق نہیں کیا جاتا ہے. سرکار 3 سال ہو گئے روکتے رہے. اس بار پھر اتنا بے تاب تھا جانا چاہتا تھا. میں پھر تو نے ٹکٹ بھی لیا میں نے لیا تو نے وہ بھی ضائع کر دیا. اب مذاق کر کے دل تو نہ توڑیے. آپ نے ایک کاغذ
کاغذ نکالا، نکال کے کہتے ہیں کہنے لگے سنیے، ایک کاغذ پہ لکھا طے بنائی، اپنے غلام کے ہاتھ میں دی، فرمانے لگے اس کو مٹھی میں رکھ لے، کہنے لگے جب وہاں جائے گا فلاں پیڑ کے نیچے جانا اور اس پیڑ کے نیچے بزرگ آئیں گے، ان کو یہ تحریر دے دینا، جو وہ نیچے دے دے اس کو تو واپس لے کے آ جانا۔ وہ ہاتھ میں لے کے کہتا ہے میں یہاں ہوں، تعلیم کب کی چلی گئی ہے، میں کیسے جاؤں گا؟ آپ نے کہا آنکھیں بند کر، بسم اللہ کہہ، ایک قدم آگے چلا، آنکھیں کھول کے کیا دیکھتا ہے؟ جب چلا تھا تو پیر کے قدموں میں تھا، وہ جواب کھولتا ہے گہرائی کے شہر میں آ گیا۔ چھ بات بہرائچ شریف آ گیا ہے، آپ کو بھی یاد آیا پیر صاحب نے کہا تھا بڑا پیڑ کے نیچے بیٹھنا ہے، ٹھہر جاتا ہے، اتنے میں بزرگ آتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہے، اس نے تحریر ان کو دی ہے، انہوں نے ہاتھ میں بھی لینے کے بعد کہا بلکہ کچھ مسکرائے، پلٹ کے انہوں نے اپنی طرف سے جواب رکھا، آپ نے لپیٹ کے دے دیا، جس نے یہ دیا تھا یہ اس کو دے دینا۔ اللہ کو حاضری ہوئی، حاضری کے بعد وہ کہنے لگا جناب آپ نے آ تو گیا ہوں، جاؤں گا کیسے؟ فرمانے لگے جیسے آیا ہے ویسے چلا جائے گا، کہا کیسے جانا ہے؟ آنکھیں بند کر، کہ بسم اللہ، انہوں نے بھی وہی سفر کرایا، آنکھ بند کی تھی تو بہرائچ میں تھا، آنکھ بھی تو پیر کے قدموں میں بیٹھا ہے، اللہ پر بیٹھ کے کہتا ہے حضرت جی میں آ گیا ہوں، تیرا کام کہ تو نے فری میں سفر کرا دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں بتا اس بزرگ نے کچھ دیا تھا کہ نہیں؟ تو اس نے پہنچا نکالا، ہاتھ میں تھما دیا، لے کر کے بڑا مسکرائے، اب غلام کیا کہتا ہے؟ حضرت میں سمجھا نہیں، میں نے تو یہ بتایا وہ آنے والے تھے اور اس میں کیا لکھا تھا آپ نے کہ آپ کی تحریر پڑھ کے وہ مسکرا دیے تھے، ان کی تحریر پڑھ کے آپ مسکرا دیے تھے، اس میں ایسا کیا کہ تو جانتے ہو مرشد نے کہا تھا تجھے بتا کے دیتے دنیا مزار دیکھنے گئی تھی، میں نے تیری ملاقات مزار والے سے کرا دی ہے، جسے تو کہہ رہا ہے وہ کون تھے؟ وہ کوئی اور نہیں مسعود غازی کی ذات تھی جو تیرے پاس آئے تھے، کہا بچی یہ تو بتا دو اس نے لکھا کیا تھا؟ کہا میں نے یہ لکھا تھا کہ اتنی گرمی میں غلاموں کو پریشان کرنے کی ضرورت کیا ہے، کیوں غلام قرار کرتے ہو، کیوں بلاتے ہو ان کو؟ کہتے ہیں اس لیے وہ مسکرائے تھے، کہا آپ بتاؤ آپ کیوں مسکرائے ہو؟ کہا جواب انہوں نے یہ دیا تھا نہ دانا دان سن تو صحیح، تو اپنے ایک کو نہیں ہو پایا ہے، یہ اپنے ناسوں کو کیسے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام حضرت مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی۔ تو ایک کو نہیں روک پایا، مجھ سے اتنے ساروں کو روکنے کی بات کرتا ہے۔ خدا کی قسم جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا تر پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑی نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یوں ہی کوئی نہیں بن جاتا ہے، یوں ہی کوئی نہیں بن جاتا ہے، پہلے ڈائری بنتی ہے، ہسٹری لکھی جاتی ہے، پھر وہ کئی دفتروں میں چیک ہونے کے بعد حیدر کرار تک جاتی ہے، ہاں تب جا کے نا پھر ولایت عطا کی جاتی ہے، ولایت عطا کی جاتی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو جتنا ننگا ہے نا ہم اسے بلی کہہ دیتے ہیں، اسے ہی بلی مان لیتے ہیں، کہہ رہا میرا پیر مدینے میں جا کے نماز پڑھتا ہے، یہاں تو ہیں گھٹوں کا ملے گا، نماز مدینے میں پڑھتا، روٹی ہندوستان کی کھایا، روٹی بھی ادھری کھا لے، 10 دن مت دو کہ مدینے کھائیے، انشاءاللہ تخت سے اتر کے تختے پہ آ جائیں گے۔ تختے پہ آ جائیں گے، 10 دن روٹی بند کر دی تو ضروری یہ سب سے پہلے انا میں یہ ختم کرنا، انا ختم کریں، میں ختم کریں، دنیا رو رہی ہے۔ اللہ دعائیں 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 دعائیں، جذبہ سچا ہونا چاہیے۔ بات بتاؤں برداشت کیجیے گا، یاد رکھیں آج نا پوری قوم کہہ رہی ہے اللہ صلاح الدین کو بھیج دے، محمد بن قاسم کو بھیج دے، ہماری دعائیں ہیں لیکن کوشش کیا ہے؟ دعائیں بڑی بات ہے لیکن کوشش کیا ہے ہماری؟ یاد رکھیے گا زمین اچھی ہوتی ہے نا تو فصل اچھی ہوتی ہے،
مائیں اچھی ہوتی ہیں نا تو نسل اچھی ہوتی ہے، مائیں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے وہ کہا تھا، یتیم حکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہان زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہے، جہان زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر بہت ضروری ہے۔ اخلاق، خوراک، زبان، ان کو درست کیجیے گا، ان کو درست کیجیے گا۔ بات بات میں ذلیل کرنے کے آتی ہے، ہاں کلمہ کفر بھی نہیں ہوتا، اور بندہ جو ہے نا تھوڑا ادب سے گری بات مائک پہ کہہ دے تو نیچے سے بندہ کھڑے ہو کے پیچھے سے کہتا کر توبہ، کر توبہ۔ توبہ کرنا اچھی بات ہے لیکن ذلیل کرنا بری بات ہے۔ اگر ہاں واقعی کوئی ایسا جملہ ہے جو کفر تک جاتا ہے، توبہ واجب کر دیتا ہے، تو مائک پہ کرائیے آپ، لیکن وہ بھی میرا تہذیب کے دائرے میں جناب۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے کبھی غلطی ہو جایا کرے نا تو اکڑنا نہیں ہے، اکڑنا شیطان کا طریقہ ہے، جھک جانا ہمارے باپ آدم کا طریقہ ہے۔ کوشش یہ کریں کہ لوگوں کے دلوں کی فکر کریں، دلوں کی فکر کریں۔ ماں کا کردار بیٹوں کی زندگی میں بہت اہم ہوتا ہے، بہت اہم ہوتا ہے۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں تو اکثر بیٹوں کی ولایت کے پیچھے ماں کی دعائیں کار فرما ہوتی ہیں، ماں کی دعائیں کار فرما ہوتی ہیں۔ مجھے بات یاد آ رہی ہے، مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ علیہ ممبئی کا تاجدار ہے، آپ تاریخ پڑھیے گا، باپ کا انتقال ہو گیا، بچپن میں یتیم ہو گئے، علم دوست شخصیت، یہ بھی بات ذہن نشین کر لیں، ولایت کے لیے علم کا ہونا شرط ہے، چاہے علم کسبی ہو یا علم عطائی ہو، دونوں، علم کسبی ہو یا علم عطائی، یا تو رب نے سینہ بسینہ کسی کے ذریعے دلوا دیا ہو یا خود عطا کر دیا، اور یا پھر اس نے بعض آپ کا مدرسے میں رہ کے سیکھا۔ علم کا ہونا ضروری ہے، جسے وضو کے فرائض نہیں معلوم اسے امت کو بچانے کا طریقہ معلوم ہوگا۔ اور ہم جو ٹھیکے لے لیتے ہیں نا، آ جاؤ سارے جنتی، قیامت میں پتہ چلے گا بیٹے اپنا بھی راستہ صاف ہے کہ نہیں۔ یہ تو آسان ہے کہہ دینا کسی کو بھی، بیٹھ جا لے جنت لے جا۔ جانتے میرے نبی سید الانبیاء محبوب کبریاء ہیں، اور شان یہ ہے، شان یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان میرے نبی کی ہے، لیکن آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں اللہ سے جنت مانگا کرو، ہاتھ اٹھایا کرو نا، اللہ سے جنت مانگا کرو۔ اور فرمایا محبوب علیہ السلام نے جب کوئی 3 مرتبہ کہتا نا اللہ جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے، تو جنت خود کہتی ہے مالک مجھے اس کے نصیب میں لکھ دے۔ لیکن ہم تو اتنے جڑی ہو گئے نا، ہم تو کہتے ہیں مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ سرکس نہیں ہے، جہنم ہے۔ اللہ نے عذاب کے لیے بنایا ہے، عذاب کے لیے بنایا ہے، عذاب کے لیے بنایا ہے۔ اوقات کیا ہے تیری میری؟ میرا ایمان صرف عشق کا ایمان نہیں ہے بلکہ تصوف کا ایمان ہے۔ ہم کر سکتے ہیں تو کریں۔ اتنا بڑا امام کہ 56 سے زیادہ علوم پہ مہارت تام رکھنے والی ذات، ہزاروں سے زیادہ کتابیں لکھنے والی ذات، سن کی آنکھوں سے حضور کو دیکھنے والی ذات، جو دیکھے حضور کو تو کہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، وہ کہتا ہے مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ جملے دیکھو، مجرم کو نہ شرماؤ، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ اگر اس سے بھی نہیں سیکھے تو پھر تقریروں کا کوئی نتیجہ نہیں۔
حد کر دی میرے امام نے. اور یہ ہزاروں سے زیادہ کتاب لکھنے والے. کسی نے کہا حضرت آپ کو کتنا علم ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا. دیکھو استنجا کرنا آتا نہیں. امام ایک دن چھٹی پہ چلا جائے بھاگ کے مسل لیتا ہے. پہلے ہی بیٹھ جاؤ اپنا کیا اللہ پتہ نہیں کب بستر پڑا دے کب پھر جائے. ہاں کئی لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں بستر یعنی آہستہ والی تو ہم بھی پڑھا لیتے ہیں, زور سے والی نہیں پڑھائی جاتی. یہ کنڈیشن ہے. مسلح کسی کے باپ کی وراثت نہیں, مسلح رسول پاک کی وراثت ہے. اس پہ وہی کھڑا ہوگا جو حضور کا وارث ہے, وہی کھڑا ہوگا. یہ نہیں ہے حق. کیا ہے حق؟ یہ امام کے پیچھے ایسا بندہ کھڑا ہو کہ اگر کسی وجہ سے نماز میں کوئی عذر لاحق ہو جائے تو وہ ہٹ جائے, امام کی جگہ پہ وہ آ جائے. لیکن قطعی ایسا کھڑا ہوتا ہے کہ جس کی شہادت بھی معتبر نہیں, امامت تو شہادت بھی معتبر نہیں. ایسا کھڑا پیچھے دیکھو ٹوپی اتار لے تو قطعی مسلمان نہیں لگتا. کھڑا کیوں ہو رہا؟ نیکی سے مطلب نہیں ہے. پنکھے سارے بند ہو جائیں گے, امام صاحب کا چلتا رہے گا, اس لیے وہاں کھڑا ہے. کسی کو ہوا لگے نہ لگے ہمیں لگے. یہ مزاج ہے. یہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا حضور کتنا علم ہے؟ فرمانے لگے اتنا علم ہے کہ بس اپنی نماز درست پڑھ لیتا ہوں. اب بتائیے نماز کے درست ہونے کے لیے کتنا علم چاہیے؟ فتاوی حزبیہ جیسی کتاب کا مصنف کہہ رہا ہے کہ صرف اپنی نماز کو درست پڑھ لیتا ہوں. آج ہم اپنے رویے دیکھیں. جسے بہاری اردو کے 4 حصے آ گئے, وہ 3 کتابیں سوال و جواب کی لا کے کہتا ہے. میں نما امام صاحب کا انتظام کہہ رہا ہے آدم علیہ السلام نے پہلے پیر کون سے رکھا تھا؟ آدم کی چھوڑ اپنے باپ کی بتا, تیرے باپ نے کون سے رکھا تھا؟ جسے اپنے باپ کے الٹے سیدھے پیدا ہونے کا پتہ نہیں. وہ حضرت آدم کے قدم کی بات کرتا ہے. قبر میں یہ نہیں پوچھا جانا, یہ پوچھا جائے گا نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا تو کیسے پڑھتا تھا؟ قاعدے میں بیٹھ کے کسی کے کپڑے تو نہیں دیکھا کرتا تھا, رکوع میں جا کر کے کپڑے اور پجامے کا میچ تو نہیں ملاتا تھا, سلام پھیرتے ہوئے لوگوں کی کرتبیں تو نہیں ڈالتا کرتا تھا. یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن اس کی تیاریاں ہمیں کرنی ہے. خدا کے واسطے رویے درست کر لو, اپنے طریقے بہتر کر لو. مسجد میں آیا کرو تو خزان پٹھان سے نگاہ ہوتے رہے, متولی خزانچی ہو کر کے رہے, اپنے وقت کا منتری سنسری ہو کر کے رہے, بلکہ رب کے بندے ہو کر کے آیا کرو. اور یہ سوچو رہتا کرو یہ بات کی چپال نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کا حق یہ ہے. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے, نہ نیچے آیا, نہ کوئی بندہ رہا, نہ کوئی بندہ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت عمدہ خطاب ہے. واہ واہ 30 سال ہو گئے سجدے کرتے کرتے ماتھے کی کالک نہیں جا رہی, اخلاق نہیں سنور رہے. اس لیے کہ نماز پاک کپڑے ہوں تو نماز ادا ہوتی ہے, پاک دل ہو تو نماز قبول ہوتی ہے. یہ بدن کپڑا نماز کی جگہ, یہ پاک ہو تو نماز ادا ہوئی, اور ساتھ میں دل بھی پاک ہو تو نماز قبول ہو رہی ہے. لیکن دل میں میل ہے, معاف کیجیے گا. سب جا کے جھاڑ کے دیکھتے ہیں صدر صاحب ایسے کر کے ایسے کر کے. چلو امام صاحب تنخواہ کیسے لے رہے ہو؟ یہ دھول نکل رہی ہے, میں کلف لگے کپڑے پہن کے آیا ہوں, اس کی صفائی صحیح سے ہونی چاہیے تھی. کیوں تو مسجد کی صفائی نہیں کر سکتا؟ تو نہیں کر سکتا کیوں؟ انہیں کیوں رکھا ہم نے مؤذن صاحب کو, انہیں کیوں رکھا ہم نے؟ سنے فرمایا گیا کہ جب دل کالے ہو گئے ہیں گناہ کی وجہ سے, مسجدوں میں جھاڑو لگایا کرو, اللہ کالے دلوں کو اپنے نور سے روشن فرما دے گا. جس کی بیٹی کے رشتے دار ہوتے ہیں مسجد میں جا کے جھاڑو لگایا, جس کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہو تو نمازیوں کی جوتی سیدھی کرے جا کر کے بتا. جس گھر کے آگے رکھے ہوئے جوتے سیدھے کرنے سے اللہ اتنا راضی ہوتا ہے, اس گھر کی صفائی کرنے سے اللہ اتنا راضی ہوگا. لیکن کیا کریں ہم,
کیا بات کریں ہم؟ ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے بات کہاں سے چلی اور کہاں پہنچ گئی۔ بس میں عرض کرنا چاہ رہا تھا مخدوم ماہی ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے، بڑے پائے کے حضور کے مخدوم ماہی باپ کا انتقال ہوا گیا، علم دوست ہے، آپ نے کہا امی مجھے پڑھنا ہے، تو ماں ہوتی ہے، میرے لال تو میرا اکلوتا ہے، تو گیا تو پھر میرا سہارا کون بنے گا؟ ماں نے کہا ایک بار، پھر کہا امی میں جانا چاہتا ہوں، میں علم کے بغیر نہیں رہ سکتا، اللہ یہ شوق میری قوم کو عطا فرما دے، یہ جذبہ ہماری قوم میں پیدا ہو جائے، کسی کو گرانے کے لیے نہیں پڑھنا، خود کو بچانے کے لیے نہیں پڑھنا، خود کو سنبھالنے کے لیے نہیں پڑھنا۔ ہاں آج کل سمجھ کا سہارا صرف اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ کسی کو چھوٹا دکھایا جا سکے، کسی کو ذلیل کیا جا سکے، ایسے کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ میرے والد اکثر فرماتے ہیں بیٹے جب تک خادم نہیں بنو گے اس وقت تک مخدوم نہیں بن سکتے، پہلے جوتیاں اٹھانا سیکھو پھر زمانہ تمہاری جوتی اٹھائے گا، جو جوتی اٹھایا نہیں کرتے ان کی جوتیاں اٹھا نہیں کرتی۔ ایک مزاج بنا لیا ہے، میں ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہو رہا ہوں، نہیں جھکنے کے آدمی بنے، جھکنے کی جوتیاں اٹھائیں پھر اللہ آپ کی اٹھائے گا، پھر آپ کی اٹھائے گا۔ مخدوم ماہی کہتے ہیں مجھے پڑھنا ہے، ماں نے شہزادے کی بے قراری دیکھی، کہا بیٹے جب سے شوہر کا وصال ہوا ہے ایک تو ہی تو ہے جس کے سہارے جی رہی ہوں، بیٹے بتا تو صحیح علم کا دروازہ ہمارے دروازے پہ تو ہے نہیں جو جا کے آ جایا کرو، آج مدرسے دروازے پہ ہے تو قدر نہیں ہے، آج مکتب قریب میں ہے تو کوئی قدر نہیں ہے، ان سے پوچھو جو کئی سو میل جا کر کے علم سیکھا کرتے تھے، ایک ایک حدیث کے لیے کئی سو میل کی مسافتیں طے کرتے تھے، مہینہ سفر کرنے کے بعد ایک حدیث سیکھنے جایا کرتے تھے، ان سے پوچھئے علم کی قدر کیا ہوتی ہے، علم کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ آج دروازے مکتب ہیں، آج ہر گاؤں کے اندر مکتب ہے، لیکن آج علم کی قدر نہیں ہے۔ مخدوم ماہی نے کہا تھا امی میرا گزارا علم کے بغیر نہیں ہو سکتا، جب آخر ہو گئی بات حد پر پہنچ جاتی ہے تب ماں نے شہزادے کو بلایا تھا بیٹا فیصلہ کر، یا تو علم لے گا کہ ماں لے گا، دونوں میں سے ایک کو چننا پڑے گا۔ مخدوم ماہی پریشان ہو جاتے ہیں، خیال آتا ہے سنا تھا اپنے بزرگوں سے کہ جس سے ماں راضی ہوتی ہے اس سے خدا راضی ہوتا ہے، فیصلہ کر لیا ماں تیری مرضی ہے، پوری زندگی میرے لیے قربان کی ہے، اب میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، ملے نہ ملے میں تیرے پاس رہوں گا۔ ماں سے یہ فیصلہ ہو گیا، یہ طے کر دیا اماں کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے۔ اللہ لیکن اس کی آگ ہوتی ہے، ماں کے پاس میں رہ رہے ہیں لیکن دل پر بھی نہیں مان رہا ہے، رونے لگ جاتے ہیں۔ ماں نے سینے سے لگایا کیا بیٹے بے قرار کیوں ہے، اپنی نیند نہیں آ رہی ہے، میں دین کا خیال آ رہا ہے۔ ماں نے سینے سے لگا کے کہا مالک میرے بیٹے نے تیری رضا کے لیے اپنے علم کی طاقت چھوڑ دیا ہے، اللہ تو کریم ہے، میں مجبور ہوں، تو مالک مختار ہے، تو خالق کل ہے، مالک کل ہے، دنیا بستر میں جاتی ہے، تو میرے بیٹے کو گھر بیٹھے علم کی دولت عطا فرما دے۔ ماں کے ہاتھ میں پھیرے تاریخ گواہ ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہے جو تجھے برسوں کی تنہائی میں برسوں کی عبادتوں سے نہیں ملتے ہیں وہ ماں کے چند جملے دلا دیا کرتے ہیں۔ اتنا ماں نے کہا ہے مخدوم ماہی نہیں کرتے ہیں، میں ٹہلنے کے لیے نکلا، جیسے دریا کے کنارے گیا کہاں دیکھتا ہوں حسینہ محجبی ہے، خوبصورت چہرہ ہے، دیکھو تو خدا یاد آ رہا ہے۔ ایک بزرگ چلتے آ رہے ہیں، میں پتھر پہ بیٹھا تھا، میرے قریب آ کر کھڑے ہوئے، آ کے مجھے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا تھا بیٹے بے قرار لگ رہے ہیں، پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا چاہیے جناب آپ کوئی پریشانی کا حل نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے نہیں کہہ سکتا، اب میں اپنے لوگ سے کہہ سکتا ہوں، باقی کسی اور سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنے والے بزرگ نے کہا تھا بیٹے بتا وہ سوچا ہے کہ میرے کام آ جاؤ، جب اتنا سنا ہے مخدوم ماہی نے اپنا حال بیان کیا ہے۔ آنے والے نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہتے شہزادے سمجھ میں آج سے پریشانی کی ہو گئی ہے، کہاں سے کہا تم یہاں تو آ سکتے ہو یا جیا جایا کروں گا، فرماتے تم یہاں آیا کرنا، میں تمہیں یہاں پڑھانے آ جایا کروں گا۔ مجھ سے یہ پوچھنا ہے میں کون ہوں؟ کہا شہزادے مجھے خضر کہا جاتا ہے، خضر کہا جاتا ہے، لیکن شرط یہ رہے گی یہ رات سے پردہ نہیں اٹھے گا، کسی کو بتاؤ گے نہیں کہ ہم پڑھانے آتے ہیں، تم پڑھنے آتے ہو، جب تک باتوں میں سچے رہو گے تم پڑھنے آتے رہو گے، ہم تمہیں پڑھانے آتے ہیں۔
تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم تمہیں پڑھانے آتے رہے، شروع ہو گیا سلسلہ پڑھائی، مخدوم جاتے رہے، پڑھاتے رہے۔ جب حضرت خضر آ گئے پڑھانے لگے تو روز ایک ہی ٹائم غائب ہو جانا، یہ کسی کے بھی ذہن میں یہ بات ڈال دے گا آخر یہ ٹائم جاتے کہاں۔ ایک دن ماں نے نکل کے کلائی کام بتانا، میرے بیٹے روز اس ٹائم چلے جاتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ چپ ہو گئی۔ ادھر ماں ادھر خضر، ماں کہتی ہے بتانا کہاں جاتا ہے؟ امی میں کام سے جاتا ہوں۔ بیٹے بتا کہاں جاتا ہے؟ تجھے پتا ہے جب تو غائب ہو جاتا ہے تو تیری یاد کتنی آتی ہے، جب تو نظر نہیں آتا ہے میں تجھے کہاں نہیں ڈھونڈتی ہوں، تیرے بغیر جی بے قرار رہتا ہے۔ بیٹے بتانا جاتا کہاں ہے؟ پھر شوق سے جایا کرنا۔ رونے لگے، رونے لگے، بتاؤں نہ بتاؤں، بتاتا ہوں تو خضر اٹھ جائیں گے، نہیں بتاتا ہوں تو ماں اٹھ جائے گی۔ پھر خیال آیا خضر، پھر خیال آیا مخدوم، جب پہلے ماں چھوڑی تھی تو رب نے خضر دے دی، جب میں نے ماں کا دامن تھاما تھا تو رب نے خضر کا ہاتھ دیا ہے، آج پھر ماں کا انتخاب کر لے، اللہ پھر کوئی انتظام کر دے گا۔ کہنے لگے امی میں دریا کے کنارے جاتا ہوں، مجھے پڑھانے خضر آیا کرتے، بولے سبحان اللہ، مجھے پڑھانے خضر آیا کرتے۔ اچھا خضر آتے؟ ہاں سننا کیا ہوتی ہے۔ پھر میں نے شہزادے کو سینے سے لگایا، میرے لال میرے شہزادے بڑی اچھی بات ہے، روز جایا کرنا۔ چیخ نکل گئی حضرت مخدوم ماہی کی، کہتے امی اب کیسا جانا، کہاں کا جانا؟ ایک شرط لگی تھی کہ میں نہ بتاؤں گا تب وہ آئیں گے، بتا دوں گا تو وہ نہیں آئیں گے، کام بھی اب خضر کو نہیں آنا ہے۔ اب میں نہیں جا سکتا پڑھنے کے لیے، امی میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے۔ ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، خدا کی قسم۔ ماں نے شہزادے کو سینے سے لگایا، کہا بیٹے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کو ماں نے مفتی طور پہ تسلی تو دے دی، لیکن سنو تو صحیح، حضرت خضر کی بے قراری کا عالم نہ پوچھو، پھر بھی برابر بے قراری ہے۔ اگلا دن جانے کا وقت آیا ہے، خیال آیا روز اس وقت پڑھنے جاتا تھا، آج تو پڑھانے خضر آئیں گے نہیں، کہا چلو چلتے اس جگہ کو دیکھ لیتے ہیں جس جگہ پہ خضر آیا کرتے تھے۔ جب اس جگہ پہ پہنچے گا بے قرار ہے، رونے لگ جاتے ہیں، اسی پتھر پر بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں سامنے سے تیزی سے خضر چلے آ رہے ہیں۔ حضرت خضر کو آتے دیکھا ہے، مخدوم ماہی بھی بے قرار ہو جاتے ہیں۔ جیسے خضر قریب آئے ہیں کہتے حضرت جی آپ کیسے آ گئے؟ آپ نے تو کہا ہے کہ میں کسی کو بتا دوں گا تو پڑھانے نہیں آئیں گے۔ کہتے بیٹے آج میں پڑھانے نہیں آیا ہوں، پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، اتنا سنا پھر سکتا تاہی ہے، پھر کس لیے آئے ہیں؟ تو ہمارا تو فیصلہ تھا کہ اگر راج کو جائے گا ہم پڑھانا چھوڑ دیں گے، پھر کیوں آئے ہیں؟ رات جب تم سو گئے تھے ماں نے مسلح بچھایا تھا، اس نے آنچل اٹھا کے کہا تھا اے میرے پروردگار، میرے بیٹے نے ماں کی رضا کے لیے دین کی طرف چھوڑی تھی، میرے بیٹے نے ماں کی رضا کے لیے خضر کا دامن چھوڑا تھا، اے میرے مولا میرے بیٹے نے میری رضا کے لیے اپنی ذات کو قربان کر دیا تھا۔ پروردگار کو عبادت رونا نہیں دیکھا جاتا ہے، اس کی ہجریاں نہیں سنی جاتی ہے، اس کی آنکھ آنسو دوبارہ نہیں ہوتا ہے، میرے مالک تو جانتا ہے وہ میرا اتنے کا لال ہے، اگر جان دے کر بھی اس کو تسلی دے پاتی، مالک کو جان دے کے تسلی دے دیتی۔ اے میرے پروردگار اب تو ہی فیصلہ کر، میں بیٹے کو کیسے چھپاؤں گی، اسے کیسے سنبھالوں گی؟ اس نے ماں کی زبان کا سہا ہے، صرف سے ماتا بول نہیں آتے، کہتے مخدوم آج میں تیری مرضی سے نہیں بلکہ جب ماں کا آنچل اٹھا ہے، اس نے ہاتھ اٹھایا تھا، رب نے کہا تھا خضر جا، آج بھی چلا جا، آج پڑھانے نہیں بلکہ خضر جا کیا کہ میرے مخدوم کو سینا وسیلہ دے کے آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، زور سے بولے نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی، عرس سرکار پجیا شریف، خلیفہ سرکار سرکاہی۔ توجہ ہے سارے لوگوں، ماں ہوتی وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو ماں کا احترام نہ کرتا، ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی یہ الگ بات ہے، کچھ دیر میں جان پاتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کچھ پیدا ہوتے ہی جان جاتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا۔
یہ آپ سرکار سرکاہی کے حوالے سے بھائی محبوب گوہر صاحب نے شعر پڑھا ہے نا بھائی، غور کریں، ہمیں یہاں سبق لینا، ہمیں یہاں سبق لینا، اور بہت غور کرنا۔ ولایت کے لیے ماں کی رضا ضروری ہے۔ ایک بیٹا ماں کو لے کے گیا حج کے لیے، طواف کرایا، فارغ ہوئے، اور ماں لیٹ گئی، بوڑھی تھی، تھک کے پیر دبانے لگا، ماں کو لٹایا، سامنے کعبہ ہے، آغوں سے شوق کھولے ہیں جن کے لیے ہتھی، وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ منزل کدھر کی ہے، اللہ ہم سب کو ماں باپ کے ساتھ حضور کا مدینہ دکھا دے۔ اس پر تو آمین کہہ دو یار۔ ہاں، دعائیں مانگا کرو اللہ سے، ماں باپ کی لمبی عمر مانگا کرو، لمبی عمر مانگا کرو، اور اللہ سے جو صرف بیٹے نہ مانگا کرو، صرف بیٹے نہ مانگا کرو، اللہ سے لائق بیٹے مانگا کرو۔ کیسے؟ لائق بیٹے مانگا کرو اللہ سے، اس لیے کہ نالائق اولاد ماں باپ کو جینا جہنم کر دیتی ہے، اور لائق بیٹے باپ کی زندگی کو جنت بنا دیتے ہیں۔ حضور علامہ شیخ عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے تشریف فرمائے، ہے نا، اللہ سلامت رکھے، احمد علی، اللہ سلامت رکھے، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر مالی کے میراث سے پدر کیوں کر دو؟ ہر کوئی خلیفہ نہیں ہوتا، ہر کوئی سجادہ بھی نہیں ہوتا، ہے نا۔ ابھی ایک شعر محبوب گوہر بھائی نے کہا تھا، بالکل ہی کہا تھا، ان کے چہرے میں شیخ عبدالرحمن کے چہرے کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ تو یہ بھی لازم ہے کہ بیٹے کو باپ کے ہم پایا ہونا چاہیے، باپ کے نقش قدم پہ بیٹے کو چلنا چاہیے۔ بڑی اہم بات میں آپ سے کرنے لگا، توجہ ہے سارے لوگ، میں کہنے لگا کہ وہ مدینے شریف گیا ماں باپ کو لے کر، بوڑھی ماں تھی، ماں کو لے کر کے گیا، اور جا کے نہ حرم شریف میں لٹا لیا ماں کو۔ سنے ماں کیا ہوتی ہے، اللہ ہمیں ماں کا احترام سکھا دے، ماں کی قدر کی توفیق عطا کرے اللہ ہمیں۔ لٹا کے نہ ماں کے تلووں میں جھانکنے لگا، ماں بوڑھی سادہ دل ماں، ماں کتنی سچی ہوتی ہے، دنیا بیٹوں کو چور کہے نا، ماں کہتی نہیں میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا، ہزار گواہ ہو، تحریریں ہو، گواہیاں ہو، عدالت، کورٹ، وکیل سارے خلاف کھڑے ہو جائیں، لیکن ماں ماننے تیار نہیں ہوتی، ماں ماننے تیار نہیں ہوتی۔ اور ماں اتنا میٹھا لفظ ہے، اگر یہ زبان پہ آ جاتا ہے نا تو اس کی مٹھاس دل تک محسوس ہوتی ہے، دل تک ہوتی ہے۔ گیا ماں کو لٹایا، پیر دبانے لگا، دباتے دباتے تلووں میں جھانکنے لگا۔ ماں نے کہا او گڈو کر کیا رہا ہے میرے لال، کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور محبوب نے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، میں دیکھ رہا ہوں میری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کہ نہیں۔ جیسے اتنا کہا نا تو جانتے ہو ماں نے کیا کہا، اللہ میرے بیٹے نے میرے تلووں میں جھانکنے کی کوشش کی ہے، اللہ محبوب کے صدقے میں اسے جنت کے جلوے دکھا دے۔ خدا کی قسم تھوڑی دیر کے بعد چون کے کہنے لگا، مار رب کے محبوب نے سچ کہا ہے، مجھے تیرے قدموں میں جنت کے دروازے نظر آنے لگ گئے۔ تو ماں کا کردار بیٹوں کی زندگی میں بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اس لیے بیٹوں سے میری گزارش ہے، ماں باپ سے دعائیں لیتے رہا کریں۔ ماں سے یہ کہلواتے ہیں نا، اماں ایک گاڑی اور ہو جائے، اماں ایک بلڈنگ اور بن جائے، دعا کر دو امی میری فیکٹری کو منظوری مل جائے۔ یہ ساری باتیں کہنے سے بہتر ہے کہ یہ بھی کہہ دیا کرو، اللہ میری ماں کے آنچل کے صدقے میں مجھے نیک بنا دے۔ کبھی یہ کہا کرو امی دعا کر اللہ مجھے ولی بنا دے، کبھی ان سے ولی کی دعا کرایا کرو۔ تاریخ گواہ ہے کتنوں کو ماں کی دعاؤں نے بیٹھے بیٹھے ولی بنا دیا ہے، بیٹھے بیٹھے ولی بنا دیا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے ہمیں اپنی انا ختم کرنی ہے اور اپنی لو اپنے رب سے لگانی ہے۔ معاف کیجیے گا،
یہ جو اللہ والے ہیں نا، اللہ والے، جاؤ کتنے بادشاہ آ کر کے چلے گئے، ان کی قبروں کے نام و نشان تک نہیں ہے، بادشاہوں کے قبروں کے نام و نشان نہیں، اور ان فقیروں کے مزار دور سے چمکا کرتے ہیں۔ کیوں؟ گورنمنٹ سے پیسہ ملتا ہے، وظیفہ بن رہا ہے یہاں، بولے خزانوں کی چابیاں ان کو حکومت نے دے رکھی ہے، نہیں، لیکن آج نہیں، صبح قیامت تک نام زندہ رہنا ہے۔ کتنے مغل بادشاہ آ کر کے چلے گئے، ان کی قبروں پہ کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں ہے، اور جا کے اجمیر والے بابا کو ایک بار دیکھ لو، جو ایک جوڑی کپڑا، ایک لوٹا اور ایک لاٹھی لے کے اور ایک مسلح لے کے ہندوستان آیا تھا۔ خدا کی قسم راجہ مہاراجاؤں کے نام مٹ گئے ہیں، اجمیر والے خواجہ کا نام قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ یہی میں بتانا چاہتا ہوں، کیوں ہے یہ زندہ؟ کیوں ہے یہ زندہ؟ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اپنے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ یہ سمجھے ان کی پوری زندگی اللہ کی یاد میں گزر گئی، اور انہیں رب کو منانا، ان کے معاملات رب سے بڑے قریبی ہے۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے کوشش یہ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ کوشش رہتی ہے ہماری، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، ہم 1000 بار بھی کہیں کہ ہم حضور کے ہیں تو کیا بنتا ہے، وہ ایک بار کہتے ہیں یہ میرے ہیں تو میرا پار ہو جائے گا، ایک بار وہ کہتے ہیں یہ میرے ہیں تو میرا پار ہو جائے گا۔ کوشش یہ کریں کہ ہم پیر پرستی سے نکلیں، خدا پرستی کریں، اپنے بزرگوں کے طریقے پر خوش ہونے چاہیے، اپنے اسلاف کے طرز پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے اونٹ تو صاحب مزار کا ہے اور کچنیاں بیٹھی ہے، ہاں ادھر بھانگڑ بیٹھا ہے، ادھر بھونگڑ پٹی بیٹھی ہے، اور پھر شاعری چل رہی ہے، عرصوں میں غنڈہ گردی ہو رہی ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کا سہارا لے کر کے غنڈہ گردی کو آپ کرنے والوں، آ کے عبدالرحمان کی چوکھٹ پہ دیکھو، ان سے ایسے کیے جاتے ہیں کہ مزار والا بھی راضی ہو جائے، آنے والا بھی راضی ہے نا۔ لیکن ہوتا کیا، موج آ رہی ہے، موج تو بھی قاضل کا موجیں آ رہی ہیں، ڈھولک لگ رہی ہے، اور سیٹ بیٹھا سامنے جس کا شعر بھاری ہے، چل رہی ہے گنڈا گردی پہ، عیاشی پہ۔ کیا کیا ان کے مزاروں پر ہمیں قمت رہی ہے، ہماری سنی نہیں جائے گی، ہم ان سے کہیں گے یہ ہماری وہاں پر پہنچا دیں گے، یہی بچا کر ہم اللہ والوں کی چوکھٹ پہ آیا کرتے ہیں۔ مگر مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ مستجاب الدعوات کیسے ہو گئے، یہ اللہ کے ولی کیسے بن گئے؟ یہ بھی تو ہماری طرح جنم لیا کہ انہوں نے ہمارے بیچ میں رکھے ہوئے ہیں، ہمارے بیچ میں پلے بڑے ہیں، لیکن یہ صاحب مزار کیسے بنے؟ زمانہ ٹوٹ کے کیوں آ رہا ہے، کیوں لوگ توڑ کے آ رہے ہیں؟ تو خدا کی قسم آپ کو یہ کہنا پڑے گا، ہماری باتیں عیاشیوں میں گزرتی ہیں، ان کی باتیں ہم عبادتوں میں سجدوں میں گزرا کرتی ہیں، ہم دن بھر چغلی میں گزارا کرتے ہیں، یہ روزہ رکھتے گزارا کرتے تھے، ہم نے پوری زندگی دنیا حاصل کرنے میں گزاری ہے، انہوں نے پوری زندگی رب کی رضا حاصل کرنے میں گزاری ہے۔ جب ان کی محنتیں تمام ہو گئی، رب نے کہہ دیا اب تم میرا ہو گیا ہے، میری کائنات اب تیری ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے، اور اسی طرح صاحب مزار اللہ کے قریب ہو۔ جانتے ہو اللہ سنتی ہے، مانتا کسی کسی کی، اللہ سنتا، یہ جو میں کہتے ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے نا، یہ کبھی نہ کہو اللہ نہیں سنتا، معاذ اللہ، اللہ سب کی سنتا ہے، مانتا کسی کسی کی ہے۔ میں 2 منٹ میں بات سمجھانے لگا،
سنتا سب کی ہے، مانتا کسی کسی کی۔ سنے ذرا، سرکار غوث پاک والد کا انتقال ہوا، کچھ دن والدہ کے پاس رہے، ماں نے اپنے والد کے پاس بھیج دیا، حضرت عبداللہ سمئی کی بارگاہ۔ ماں رہیں گے نانا کے پاس، تربیت بھی پاتے رہیں گے اور اچھی تعلیم بھی ہوتی ہے، نانا کی بارگاہ میں آ کے رہنے لگے۔ سنے غور سے، بغداد والے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ میرے امام نے کہا قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی جب میرے مرشد تاج الشریعہ کا یہ شعر پڑھو آپ، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد وہاں ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ تب بات سمجھ میں آتی ہے کہ قادریت کا فائدہ کیا ہے، قادری ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واضح ہر ایک قادری کے لیے، ہر ایک قادری کے لیے، ہر ایک قادری کے لیے۔ بغداد والا نانے کے پاس رہتا ہے، آپ نا بچوں کے ساتھ چلتے، اتنے میں بوڑھی عورت آئی اور آ کے کہنے لگی بچہ گود میں تھا۔ حضرت عبداللہ سمئی کی ولایت کا اس وقت ان کا دور دور تک بج رہا تھا، حضور یہ میرا بچہ ہے اور بیمار ہے، ایک ہی ہے، دعا کر دے اللہ اسے شفا دے دے۔ آپ نے دیکھا، فرمانے لگے تیرے بچے کی زندگی مکمل ہو گئی ہے، اب بچے گا نہیں۔ اس نے کہا حضور دعا کریں، میں اس لیے آئی تھی کہ آپ دعا کر دیں۔ فرمانے لگے لوہے محفوظ پہ بھی میں نے دیکھا ہے اس کی زندگی ہے ہی نہیں۔ تو بڑی مایوس ہو کر روتی ہوئی جانے لگی۔ کسی نے کہا ہوا کیا؟ کہا زندہ بچہ لائی تھی، مردہ لے کے جا رہی ہے۔ کسی نے کہا چاہتی کیا کہ میرا بچہ مجھے مل جاتا، تو کہا جا دیکھ وہ انہی کا شہزادہ کھیل رہا ہے، انہی کا شہزادہ کھیل رہا ہے اور زندہ اور مردہ کا کھیل کھیل رہا ہے۔ جب وہ کہتا ہے بچوں سے مر جاؤ تو بچے لیٹ جاتے ہیں، جب وہ کہتا ہے زندہ ہو جاؤ تو بچے رک جاتے ہیں۔ کہا سن، جب وہ کہے میں لیٹ جاؤ اپنا بچہ بھی لٹا دے، اور لٹا کے سائڈ سے کھڑی ہو، باقی کچھ نہ کر۔ عورت کو کیا چاہیے تھا؟ شہزادہ چاہیے تھا۔ آئی کھڑی ہو گئی، کھیل چل رہا ہے، مر جاؤ بچے لیٹ جا رہے ہیں۔ جیسے بچے لیٹے، ماں نے بھی اپنا چپکے سے لال لیٹا دیا، جیسے لٹا کے سائڈ سے کھڑی ہوئی۔ بغداد والا کہتا زندہ ہو جاؤ، سارے بچے اٹھ جاتے ہیں لیکن یہ نہیں اٹھاتے۔ آپ نے غور سے بچے کی طرف دیکھا، پھر کہتے بچہ اٹھ کے زندہ بیٹھ جاتا ہے۔ جب بچہ زندہ ہوتے رہتا ہے، ماں نے شہزادے کو اٹھایا ہے، لیکن توڑی عبداللہ سمئی کی بارگاہ میں آپ تو کہتے کہ زندگی لگی ہے، یہ دیکھو زندہ ہو گیا ہے۔ آپ کہتے کس نے کیا ہے؟ کسی نے کہا ہونا ہے یہ آپ کے شہزادے کا کمال ہوگا، توڑ کے آئے ہیں۔ سرکار غوث پاک بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے جیسی نانا کے ہاتھ میں لاٹھی دیتی ہے، آپ کو ڈانٹنے آ رہے ہیں۔ شہزادے تو ذرا یہ کیا کر دیا تو نے؟ اتنا سننا تھا، بھاگ لگا دی لاٹھی دیکھ، دانا پیچھے پیچھے، نوازا آگے آگے، قبرستان سے گزرے، کہتے مرنے والا بھاگو، میرا نانا آ گیا ہے۔ جتنے قبروں میں تھے سارے اٹھ لگے ہونے لگ جاتے ہیں، نانا کے قدم رک جاتے ہیں۔ کہا شہزادے خدا کے واسطے ٹھہر جا، میں تجھے مارنے نہیں آیا، کہتے ہیں جو جہاں سے آیا ہے وہیں لیٹ جاؤ۔ سارے پلٹ جاتے ہیں بغداد والے سے۔ نانا کہتا ہے بیٹے بتا تو صحیح، یہ جو تو نے زندہ کیا ہے یہ چیز زندگی لوگے محفوظ میں تھے ہی نہیں، یہ زندہ کیسے ہو گیا؟ ہنس کے کہتے ہیں نانا نکلے ہوئے سے منوانا یہ تمہارا کام ہے، نہ نکلے کو نکلے نہ اپنے باتوں چیرانی کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث پاک، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، فیضان سرکار سرکاہی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ معاذ اللہ، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ غوث پاک کی طاقت خدا پاک سے بڑھ گئی۔ ہاں، جو کچھ بھی ہے یہ رب کی عطا سے ہے، جو کچھ بھی ہے رب کی عطا سے ہے۔ مانگنے کے طریقے ہوتے، عورت آ گئی حضور مجھ پہ کوئی بیٹا نہیں،
بیٹی بیٹیاں ہیں، اس بار بیٹی ہو گئی تو مجھے نکال دیا جائے گا۔ کہتے مالک اسے بیٹی دے، بیٹا دے۔ آواز آئی عبد القادر اس کے نصیب میں بیٹا ہی نہیں ہے، بیٹا ہی نہیں ہے، رونے لگ جاتا ہے۔ مالک تو جانتا ہے نا میں تیرا کہلاتا ہوں، تو جانتا ہے نا میں تیرا کہلاتا ہوں، اور اس کے دل میں یہاں آنے کی بات ہی تو نہیں ڈالی ہے نا، پھر اگر تو ذلیل کرنا چاہتا ہے نا، عبد القادر کو رسوا کرنا چاہتا ہے نا، تو پھر تیرا عبد القادر کو رضا پہ راضی ہے۔ میں تیرا کہلاتا ہوں نا، اس لیے یہ آئے، اگر یہ خالی گئی تو مالک رسوائی ہوگی، اور اگر تو یہ چاہتا ہے تو عبد القادر بھی اسی میں راضی ہے۔ رو کے اتنا کرم کا دریائے کرم جو اس میں آیا، فرمایا عبد القادر بتا کتنے بیٹے تھے؟ کہتے ہیں مالک لینے تو ایک آئی ہے، فرماتا جا ہم اپنے کرم سے اس کو 7 میں تو عطا فرما دیں گے۔ یہ مانگنے کے طریقے ہوتے، مانگنے کے طریقے ہوتے، اصول سے مانگا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری قبول ہی نہیں ہوتی، ہوتی کہاں سے؟ دعا میں نماز بعد دعا کر رہے ہیں نا، تو یوں کر رہے ہیں، ایسے ہاتھ بھی پورے نہیں پھیل رہے اللہ کی بارگاہ میں، ٹوٹ گئے ہاتھ، کہیں گوشت بٹنے لگے تو تھیلی سنبھال کے گر نہ جائے موٹی بھی، تو اللہ کے آگے تو ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ایسے نہیں، مانگنے کے طریقے سے مانگو۔ مجسمہ عاجزی کا پیکر بن جاؤ، نظروں میں حیا ہو، گردن جھکی ہو، اپنے گناہ یاد ہو، پھر مالک کو کریم کہہ کے آواز دو۔ وہ تو کہتا ہے جب مجھے کوئی ایک بار یا رحمان کہتا ہے، میں 70 مرتبہ یا عبدی کہہ کے آواز دے، 70 مرتبہ۔ لیکن معاملہ کس کا ہے؟ بیٹھو امام صاحب 3 منٹ گرمی میں جمعے کی دعا لمبی کر دیں، کہتے ہیں امام بدل دو۔ 3 منٹ کی دعا برداشت نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں قبول نہیں ہو رہی۔ او بھائی بچہ نہ روئے تو ماں دودھ نہیں پلاتی ہے، تیرے روئے بغیر رب کے کرم کے دروازے کیسے کھل سکتے ہیں؟ کبھی بیٹھ اس کی چوکھٹ پر رو، پھر اس سے کہ مالک تو بتا تیرے در کے سوا کسی اور کا بھی در ہے؟ کہیں اور بھی ملتا ہے؟ مالک جب یہیں سے ملتا ہے تو یہیں سے لے کے جاؤں گا نہیں جب تک ملے گا نہیں، یہ کہہ کے رو کے دکھا، خدا کی قسم تیرے رونے میں دیر ہوگی، اس کے دینے میں دیر۔ کدھر جا رہے بھائی؟ مکمل ہو گئی تو جو ہے اس کے دینے میں دیر نہیں ہوتی ہے، اس کے دینے میں دیر۔ اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ، سارے وعدہ کریں، کوشش کریں گے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے نا تو پھر کام بن جایا کرتے، کام بن جایا کرتے۔ ایک بستی ندی کے کنارے، سنو یہ قلندروں کی کہانی، یہ دیوانوں کی کہانی۔ ایک بستی کے کنارے ڈام تھا، ڈیم سمجھتے ہیں کیا بولیں گے؟ ڈیم کو کیا بولتے ہیں؟ باندھ۔ چلیے ایک ندی کا باندھ تھا، ٹھیک ہے، اس ندی کا باندھ تھا، تو پانی بڑھنے لگا، توجہ کیجیے، اللہ کی رہی بات آپ کے ذہن میں اتر جائے۔ پانی بڑھا اور رسنے لگا، لوگ پریشان ہو گئے۔ ایک مجذوب رہتے تھے اللہ والے، قلندر ٹائپ کے آدمی، کہنے لگے حضور گاؤں ڈوبنے والا اگر بند ٹوٹ گیا نا تو کوئی نہیں بچے گا، دعا کر دیں کہ یہ ندی کا پانی ادھر چلا جائے۔ کہنے لگے اچھا رس رہی ہے ندی کا؟ ہاں۔ اٹھایا کپڑا، چلو کدھر پہنچ گئے حضور، یہ آپ بیٹھے، کہنے لگے اسے کھودنے کی چیز کیا؟ لوگوں نے سوچا مٹی بھریں گے ندی میں پھینکیں گے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ جہاں سے پانی رس رہا تھا نا وہیں سے اور کاٹنا شروع کر دیا۔ لوگ بولے بابا پاگل ہو گئے، ہم تو سوچ رہے تھے کہ بند کریں گے، انہوں نے تو اور کاٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے ڈور لگا دی، کہتے تو ڈوبیں گے، ہم کو بھی لے کے ڈوبیں گے، کہا بھاگو بابا پانی کہاں چلا گیا؟ لیکن تھوڑی دیر گزری ہے، دیکھتے ندی یہاں چل رہی تھی وہاں چلی گئی ہے، آئے ہو کر کے بابا ہاتھ صاف کر رہے ہیں، کہا اصول بتاؤ تو صحیح، سمجھ
نے جا کے دیکھا پانی مل رہا تھا. میں نے کہا مالک اگر تیری رضا اس گاؤں کے تو نہیں دیکھے تو چل میری رضا تیرے ساتھ ہے. تو تھوڑا تھوڑا چلا رہا تھا, میں اس کا زکات دیتا ہوں, میں تیری مجھ سے راضی ہوں. میں نے اتنا چاہا آواز آئی دوسرا چاہتا ہے کہ میں نے کہا مالک انہیں ڈوبنے سے بچا لو. میں نے کہا جس نے تو راضی ہے اس میں میں راضی. بات اچھے بات اچھے. پہلے خود کو رب کی رضا میں ڈالنا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد اللہ کے کرم کے دروازے کھلتے ہیں. ہم تو یہ سوچتے ہاتھ اٹھے مرنا سلوا ہو جائے, ہاتھ اٹھے دشمن ہلاک ہو جائے, ہاتھ اٹھے کینسر ختم ہو جائے, ہاتھ اٹھے کڈنی ٹھیک ہو جائے. کسی ولی کی دعا سے اگر بیماری ٹھیک نہیں ہوئی تو اسے ولی ماننے تیار نہیں. بیماری عذاب نہیں ہوتی ہے, بیماری رب کی طرف سے نعمت ہوتی ہے. اگر اسی بیماری میں موت آ جائے تو رب کی طرف سے بہت بڑا انعام بیماری ہوتی ہے. اس لیے کہ بیمار بندے کو توبہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. ایسا سے گناہ پیدا ہو جاتا ہے, ایسا سے جرم جب پیدا ہو جاتا ہے نا, پھر بندہ رو کے جو کہہ دیتا ہے رب معاف کر دیتا ہے, رب معاف کر دیتا ہے, رب معاف کر دیتا ہے. بس کوشش یہ کیجئے گا اللہ والوں سے رشتے مضبوط کرنے میں. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. فرمائش آ گئی کہ حضور کا شجرہ پڑھ کے سنانا. ٹھیک ہے جی, میں پڑھ دیتا ہوں حضور کا شجرہ, لیکن اتنی سستی سے نہیں جتنی سستی سے آپ بیٹھے. اگر سننا چاہتے تو سارے بول دیں جوانی کے ساتھ.